ایک نام سنتے ہی مومن کا دل خوف سے کانپ اٹھتا ہے۔ صدیوں سے علماء اسی کا ذکر کرتے آئے ہیں۔ ایک ایسا فتنہ جس سے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، لیکن سوال یہ ہے کہ دجال ہے کون اور قیامت سے پہلے یہ فتنہ آخر کیوں ظاہر ہوگا؟ احادیث مبارکہ کے مطابق دجال ایک انسان ہوگا، مگر اس کی صورت عام انسانوں سے بالکل مختلف اور عجیب ہوگی۔ اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، دوسری پر انگور جیسا ابھار ہوگا جو دور سے واضح نظر آئے گا۔ اس کی پیشانی پر 3 حروف لکھے ہوں گے، کاف، فے اور را، جنہیں ہر سچا مومن آسانی سے پڑھ سکے گا، مگر عام آنکھوں کے لیے یہ الفاظ چھپے رہیں گے، صرف بصیرت رکھنے والے دل انہیں دیکھ پائیں گے۔ دجال کہاں سے نکلے گا؟ روایات کے مطابق وہ مشرق کی جانب سے خراسان کے علاقے سے ظاہر ہوگا۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جو اصفہان کے علاقے سے نکل کر اس کا ساتھ دیں گے۔ وہ خود کو رب ہونے کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ خالق و مالک صرف میں ہوں، مگر ایک نشانی اسے فوراً بے نقاب کر دے گی کہ ایک کانا اور ناقص ہستی خدا کیسے ہو سکتی ہے۔ دجال کو غیر معمولی طاقتیں دی جائیں گی جو دیکھنے والوں کو شدید حیران اور پریشان کر دیں گی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا اور بارش برسا دے گا، زمین کو حکم دے گا اور فصلیں اگا دے گا۔ اس کے ساتھ ایک جنت اور ایک دوزخ ہوگی، مگر حقیقت میں اس کی جنت دراصل جہنم ثابت ہوگی۔ جو اس پر ایمان لائے گا اسے فاقہ اور عذاب ملے گا، انکار کرنے والوں کو راحت نصیب ہوگی۔ اس کے پاس خزانے ہوں گے جو شہد کی مکھیوں کے چھتے کی طرح اس کے پیچھے چلتے رہیں گے۔ وہ لوگوں کو مال و دولت کا لالچ دے گا تاکہ غریب اور کمزور دل اس کے دام میں آ جائیں۔ زمین پر اس کا دور 40 دن پر محیط ہوگا، مگر ہر دن کی مقدار برابر نہیں ہوگی۔ پہلا دن 1 سال جتنا طویل ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر محسوس ہونے لگے گا، باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے، مگر ان میں یہ فتنہ اپنے عروج پر پہنچ چکا ہوگا۔ دجال زمین میں تیزی سے پھیلے گا، بادل کی مانند تیز ہوا کی رفتار سے ہر خطے میں پہنچے گا۔ وہ ہر شہر میں داخل ہوگا سوائے 2 مقدس شہروں کے جہاں فرشتے ہر راستے پر پہرا دیں گے، مکہ اور مدینہ۔ یہی وہ 2 مقامات ہوں گے جہاں دجال کبھی بھی قدم نہیں رکھ سکے گا۔ ان دونوں شہروں کے راستے پر فرشتے تلواریں لیے کھڑے ہوں گے اسے داخل ہونے سے روکنے کے لیے۔ مدینہ اس وقت زلزلوں سے ہلے گا اور ہر منافق اور کمزور ایمان والا شہر چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ ایک واقعہ دجال کی سب سے بڑی نشانی بنے گا جسے سن کر ہر مومن کا یقین مضبوط ہو جائے گا۔ دجال ایک نوجوان کو قتل کرے گا، پھر اسے دوبارہ زندہ کر کے اپنی جھوٹی خدائی ثابت کرنا چاہے گا۔ وہ نوجوان زندہ ہو کر کہے گا کہ اب مجھے تجھ پر پہلے سے کہیں زیادہ یقین ہو گیا۔ دجال دوبارہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرے گا، مگر اس بار وہ بری طرح ناکام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے جسم کو دجال کی طاقت سے محفوظ کر دے گا، ایک واضح معجزے کے طور پر۔ ایک اور روایت میں صحابی تمیم داری کا واقعہ اس فتنے کی گہرائی کو مزید آشکار کرتا ہے۔ وہ ایک جزیرے پر پہنچے جہاں ایک عجیب مخلوق جسے جساسہ کہا گیا ان سے آ کر ملی۔ اس مخلوق نے انہیں ایک قید شدہ ہستی کی طرف بھیجا جو زنجیروں میں سختی سے جکڑی ہوئی تھی۔ اس ہستی نے مدینہ، کھجوروں اور ایک جھیل کے بارے میں سوالات کیے اور اپنے قید ہونے کی بات بتائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ یہی وہ دجال ہے جو ایک دن ضرور آزاد ہوگا۔ یہ روایت مسلمانوں کے لیے ایک بڑا انتباہ بنی کہ یہ فتنہ حقیقی ہے، محض ایک کہانی نہیں۔ دجال کے دور میں مومنوں کی زندگی بے حد کٹھن ہوگی، ایمان پر قائم رہنا مشکل ترین امتحان بن جائے گا۔ لوگ پہاڑوں اور غاروں میں پناہ لیں گے تاکہ اپنے دین کو اس فتنے سے محفوظ رکھ سکیں۔ ایسے میں امت مسلمہ کو ایک عظیم نجات دہندہ کا انتظار ہوگا جو اس فتنے کا خاتمہ کرے گا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں ہوگا، بلکہ خود عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی ایک سفید مینار پر 2 فرشتوں کے کندھوں پر اتریں گے۔ ان کا نزول اس وقت ہوگا جب مسلمان دجال کے خلاف جنگ کی تیاری میں مکمل مصروف ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی امامت میں نماز ادا کریں گے، امام مہدی کی اقتداء میں۔ پھر وہ دجال کے تعاقب میں نکلیں گے اور اسے فلسطین کے علاقے لد کے دروازے پر جا لیں گے۔ جیسے ہی دجال ان کی نظر پڑے گا وہ نمک کی طرح فوراً پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے سے اسے قتل کریں گے اور یوں سب سے بڑا فتنہ ختم ہوگا
उसकी मौत के बाद वो 70,000 यहूदी जो उसके साथ थे इबरतनाक शिकस्त खा जाएंगे। जमीन पर अमन वापस आएगा, मगर ये सुकून आर्जी होगा क्योंकि एक और बड़ा फितना बाकी होगा, याजूज माजूज का ज़हूर। इसके फौरन बाद होगा, मगर ये एक अलग और नई कहानी है। दज्जाल का ये किस्सा हमें एक गहरा सबक सिखाता है कि ज़ाहिरी चमक हमेशा हकीकत नहीं होती। झूठे मोजज़ात, झूठी दौलत और झूठी ताकत इंसान को निहायत आसानी से धोखा दे सकते हैं। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज के बाद दज्जाल के फितने से पनाह मांगने की तलकीन फरमाई। सूरह काफ की पहली 10 आयात को दज्जाल के फितने से बचाव का अहम जरिया करार दिया गया। ये सब सिर्फ माजी का या मुस्तकबिल का नहीं, बल्कि आज के दौर के लिए भी गहरी मानवियत रखता है। आज भी झूठ, फरेब और नुमाइशी ताकत के सामने सच्चाई को पहचानना एक बड़ा इम्तिहान बन चुका है। दज्जाल की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ईमान और बसीरत फरेब के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। जो दिल हक को पहचानने की सलाहियत रखता है वो कभी भी झूठे दावों में नहीं उलझता। ये रिवायात महज खौफ फैलाने के लिए नहीं, बल्कि तैयारी और बेदारी पैदा करने के लिए बयान की गई। दज्जाल का अंजाम ये साबित करता है कि बातिल चाहे कितना ही ताकतवर नजर आए, उसका खात्मा यकीनी है। और यही वो पैगाम है जो सदियों से दिलों में उम्मीद, हिम्मत और ईमान की रोशनी जगाता रहा है।